بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خدشہ اس وقت دور ہوگا جب وہ ایک قیدی کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑا ہوگا اور اسے جاننے والے یہ گواہی دیں گے کہ حامد بن زارا یہی ہے۔ ملکہ نے پریشان ہو کر سوال کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ مالٹا والوں نے کسی اور آدمی کو حامد بن زارا سمجھ کر گرفتار کر لیا ہو اور ہمارے سفیر نے بھی اس کے متعلق مزید چھان بین کی ضرورت محسوس نہ کی ہو؟ نہیں، مالٹا میں ہمارا سفیر ایک ہوشیار آدمی ہے۔ مجھے صرف یہ تشویش ہے کہ ہم نے جو جہاز قیدی کو لانے کے لیے بھیجا تھا اس کی واپسی کے متعلق ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ملکہ نے فکر مند ہو کر کہا، آپ کہتے تھے کہ ترکوں کے جنگی جہاز ان دنوں بحیرہ روم میں گشت کر رہے ہیں۔ خدا نہ کرے ہمارے جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ فرینڈینڈن نے جواب دیا، اگر ایک جہاز کی قربانی سے وہ خطرات ٹل جائیں جو ہمیں حامد بن زارا کے زندہ واپس آنے کی صورت میں پیش آ سکتے ہیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ آپ اسے اتنا خطرناک کیوں سمجھتے ہیں؟ فرینڈینڈن نے جواب دیا، کبھی کبھی رات کے سناٹے میں ایک ہی پہرے دار کی چیخ سے ساری بستی جاگ اٹھتی ہے۔ یہ میری پہلی ذمہ داری ہے کہ میں جس بستی پر شب خون مارنا چاہتا ہوں وہاں کسی جاگتے ہوئے پہرے دار کی چیخیں اس کے حلق سے باہر نہ نکل سکیں اور ہمیں ایک جیتی ہوئی جنگ دوبارہ لڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ملکہ آرزدہ ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی حالت اس بچے کی سی تھی جس کے ہاتھ سے کوئی خوبصورت کھلونا چھینا جا رہا ہو۔ فرینڈینڈن نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایزابیلا، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نیا سال شروع ہوتے ہی آپ کو گرناتا کا تحفہ پیش کر سکوں گا۔ تاہم بعد جنگی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں جن کا علم صرف سپہ سالار تک محدود رہنا چاہیے۔ میرے دل میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں نے ابھی تک آپ پر ظاہر نہیں کی، اس لیے نہیں کہ میں کس مسئلہ میں آپ کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتا تھا، بلکہ میری خواہش یہ تھی کہ میں کسی دن اچانک خوشخبری سناؤں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ خوشی ہو۔ ایزابیلا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ اٹھ کر چند قدم آگے بڑھی اور فرینڈینڈن نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ وادی کے نشیب و فراز سے ذرا آگے دیکھنے کی کوشش کریں۔ ملکہ چند ثانیے بغور دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، وہاں بہت سے آدمی نظر آتے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سڑک کی مرمت کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ کام گزشتہ 3 دن سے ہو رہا ہے، اور اگر آپ کی نگاہ 1 میل اور آگے دیکھ سکے تو وہاں آپ کو گرناتا کے آدمی دکھائی دیں گے جنہوں نے اپنے حصے کا کام قریباً ختم کر لیا ہے۔ ملکہ نے حیرت زدہ ہو کر سوال کیا، آپ کا مطلب ہے ابو القاسم نے انہیں ہماری فتح کا راستہ کشادہ اور ہموار کرنے کے کام پر لگا دیا ہے؟ فرڈینینڈن نے جواب دیا،
ابو القاسم نے اہل غرناطہ کو یقین دلایا ہے کہ انہیں سنیٹا فے سے رسد خریدنے کی اجازت ملنے والی ہے اور وہ یہاں آ کر اپنی مصنوعات بھی فروخت کر سکیں گے۔ اب ذرا اس طرف چلیے۔ ایزابیلا فرڈینینڈ کے ساتھ ٹیلے کے دوسرے کونے کے قریب پہنچی تو اس نے کہا، شمال اور مغرب کی سمتوں سے سنیٹا فے کی طرف آنے والے راستوں پر نظر دوڑائیے۔ آپ نے ان راستوں پر اتنی بیل گاڑیاں پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں گی، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ ملکہ نے ادھر دیکھنے کے بعد پوچھا۔ فرڈینینڈ نے مسکرا کر جواب دیا، غلہ، پھل، سبزیاں، ایندھن، گھاس، مرغیاں، انڈے اور شاید آپ کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بھی نظر آ جائیں گے۔ کل میں نے حکم دیا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر سنیٹا فے کو بہت بڑی منڈی بن جانا چاہیے، اور ابو القاسم کو یہ پیغام مل چکا ہے کہ پرسوں ہم سنیٹا فے کا راستہ کھول دیں گے۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں یہ کام ذرا دیر سے کر رہا ہوں۔ ملکہ نے بڑی مشکل سے اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، کیا آپ واقعی تجارت کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں اس بات کا عملی ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ قسطلہ کے رحم دل ملکہ کو اپنی نئی رعایا کا بھوکوں مرنا پسند نہیں۔ ویسے ریمینس یقیناً اسے پسند کرے گا۔ ملکہ نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ وہ ایسی باتیں سن کر خودکشی پر آمادہ ہو جائے گا۔ فرڈینینڈ مسکرایا، کیا اسے یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ اہل غرناطہ کو چند دن اچھی خوراک مہیا کرنے کے عوض انہیں دائمی غربت افلاس کے جہنم میں جھونک دینے کا سودا ہمارے لیے مہنگا نہیں ہے؟ آپ حیران ہوں گی کہ یہ تجویز بھی ابو القاسم نے پیش کی تھی۔ اسے یہ شکایت ہے کہ اگر اہل غرناطہ جنوب کے پہاڑی علاقوں سے رسد حاصل کرتے رہے تو قبائل کے ساتھ ان کے روابط گہرے ہوتے جائیں گے۔ میں نے ان کی یہ شکایت دور کر دی ہے۔ اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اہل غرناطہ کو کھانے پینے کا سامان انتہائی مناسب قیمتوں پر دیا جائے۔ بھوکا انسان پیٹ بھرنے کے بعد لڑنے کی بجائے آرام سے سونا زیادہ پسند کرتا ہے۔ ملکہ نے کہا، اگر مجھے ان منصوبوں کا علم ہوتا تو میں اس قدر پریشان نہ ہوتی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے دشمن 800 سال اس ملک پر حکومت کرنے کے بعد اپنے مستقبل سے اتنے بے خبر ہیں۔ کیا وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے لیے غرناطہ کے دروازے کھل جائیں گے تو ان کا یوم حساب شروع ہو جائے گا؟ فرڈینینڈ نے جواب دیا، وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جب کسی قوم پر زوال آتا ہے وہ اپنی سلامتی کے سیدھے راستے سے انحراف کے بہانے تلاش کرتی ہے اور ہمیشہ خود کو یہ فریب دیتی ہے کہ اس کے حیلے اس کی قوت و توانائی کا نعم البدل ہو سکتے ہیں، اور قوموں کی اخلاقی انحطاط کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بقا کی جد و جہد کی بجائے خودکشی کر لینا زیادہ آسان سمجھتی ہیں۔ آج یہی حالت ہمارے دشمن کی ہے۔ وہ اجتماعی زندگی کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے
اجتماعی ہلاکت کے خطرے سے آنکھیں بند کر لینا زیادہ آسان سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جن آدمیوں کی ذہانت اور مکاری کو وہ اپنا آخری سہارا سمجھتے ہیں، وہی اپنا مستقبل ہمارے ساتھ وابستہ کر چکے ہیں اور ہمیں اپنی غداری سونپ چکے ہیں، اور یہ غدار اس مسلمان قوم کو اسپین پورے یورپ سے یہ نکال دیں گے۔ خود ہی یہ غدار، ہمیں اتنی زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایزابیلا نے کہا، ابو عبداللہ کو یہ معلوم ہے کہ چند ہفتوں کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی اور اس کے عوض الفجارہ میں ایک چھوٹا سا علاقہ حاصل کرنے کے بعد بھی اس کی حیثیت ایک معمولی جاگیردار کی ہوگی، اور ہم جب چاہیں گے اسے ملک سے باہر نکال دیں گے۔ ابو القاسم کو بھی یہ خوش فہمی نہیں ہو سکتی کہ جب ابو عبداللہ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی تو اس کی وزارت باقی رہے گی، پھر وہ کس امید پر یہ کھیل کھیل رہے ہیں؟ فرڈینینڈ مسکرا دیا، کھیل صرف میرا ہے، وہ دونوں تو شطرنج کے مورے ہیں۔ ابو عبداللہ ان لوگوں میں سے ہے جو نزع کے عالم میں بھی موت کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ابو القاسم جیسے عیار آدمی کے لیے اسے یہ اطمینان دلانا مشکل نہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اسی کے فائدے کے لیے ہے۔ جب متارکہ جنگ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اسے ہتھیار ڈالنے کے بعد بھی کم از کم 1 سال کے لیے الحمرا کے شاہی محلات اور قلعے سے بے دخل نہ کیا جائے، اور آپ نے میرے احتجاج کے باوجود تسلیم کر لیا تھا۔ آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ جب ہمارا لشکر غرناطہ میں داخل ہوگا تو ابو عبداللہ الحمرا میں نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کس بہانے اپنے تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ ملکہ نے حیران ہو کر سوال کیا۔ ہمیں کسی بہانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ جب وقت آئے گا تو ابو القاسم 1 دن کے اندر ایسی حالت پیدا کر دے گا کہ وہ رضاکارانہ طور پر الحمرا سے نکل جائے گا، لیکن سردست اسے خود فریبی میں مبتلا رکھنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کا کوئی مطالبہ رد نہیں کرتا، بلکہ اس کے ایلچیوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اسے اور بہت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ معاہدے کے دوسرے روز ہی میں نے اسے یہ خفیہ پیغام بھیج دیا تھا کہ غرناطہ کی مسلم رعایا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے ان میں سے ایک نائب السلطنت تلاش کرنا پڑے گا، اور اب وہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ الفجارہ میں اسے جاگیر دینے کے اعلان سے میرا مقصد صرف اس کی وفاداری کا امتحان لینا تھا، ورنہ میں اسے اپنا نائب السلطنت بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہے اور میں اسے خود فریبی میں مبتلا رکھنا جانتا ہوں۔ فرڈینینڈ چند ثانیے داد طلب نگاہوں سے ملکہ کی طرف تکتا رہا، پھر وہ اطمینان سے کہنے لگا، جہاں تک ابو القاسم کا تعلق ہے
مجھے اس سے کوئی وعدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی قوم کی کشتی گرداب میں دیکھ کر ہماری کشتی میں سوار ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ اب اسے زندہ رہنے کے لیے بھی ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اپنی قوم سے غداری میں اتنا آگے آ چکا ہے کہ اب اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ مطمئن ہو گئی ہوں گی۔ ہاں، ملکہ مسکرائی۔ اب مجھے ہر طرح کا اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ میری تمام دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ آج میں فادر ریمینس کو یہ لکھوں گی کہ میرے شوہر کو سیاسی اور جنگی معاملات میں آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف دعا کرنی چاہیے۔ کاش آج حامد بن زہرا کے متعلق بھی ہمیں کوئی اطلاع مل جائے۔ فرڈینینڈ نے کہا، آپ کو اس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کئی دن پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ اہل غرناطہ کو اگر کوئی رہنما مل گیا اور اس نے عوام کو ابو عبداللہ اور ابو القاسم کے خلاف مشتعل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اہل بربر یا ترکوں کے چند دستے بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے تو ہمارے یہ سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ ملکہ مضطرب ہو کر شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے اس کا علاج کیا سوچا ہے؟ میں آپ کو یہ مژدہ سنا سکتا ہوں کہ میں ان خطرات کا سدباب کر چکا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ کرتے ہی میں نے یہاں سے تھوڑی دور مغرب کی طرف فوج کے لیے ایک نیا مستقر تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب سینکڑوں آدمی وہاں رات دن کام کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ تنگ وادی فوج کے لیے قطعاً موزوں نہیں، اور پھر جب آپ غرناطہ کی فتح کو اس قدر یقینی سمجھتے ہیں تو ہمیں مزید لشکر کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ پھر وہاں سے اس عارضی چھاؤنی تعمیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ چھاؤنی تعمیر ہو جائے گی تو غرناطہ کی کنجی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی تو آپ یقین کر لیں گی؟ ملکہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ کوئی اچھی خبر سنانے سے پہلے میری ذہانت کا امتحان لینا کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ خدا کے لیے بتائیے نا، وہاں کیا ہونے والا ہے؟ فرڈینینڈ نے چند ثانیے کے فاتحانہ انداز سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں اپنی فوج کے لیے نیا پڑاؤ نہیں بلکہ دشمن کے لیے ایک پنجرہ تیار کروا رہا ہوں جس میں غرناطہ کی روح آزادی بند کر دی جائے گی۔ اس مہینے کے اختتام سے پہلے غرناطہ کے 400 افسر یرغمال کے طور پر ہمارے حوالے کر دیے جائیں گے، اور یہ 400 آدمی فوج کے علاوہ ان با اثر خاندانوں سے منتخب کیے جائیں گے جن کی تائید حمایت کے بغیر غرناطہ کے اندر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایزابیلا چند ثانیے دم بخود ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ ابو عبداللہ اور اس کا وزیر انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر ہمارے حوالے کر دیں گے؟ فوج اور عوام کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ ابو القاسم کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کوئی مزاحمت نہ ہو، اور وہ اس ذمہ داری سے اس صورت میں عہدہ بر ہو سکتا ہے
کہ اہل گرناطہ کو امن کی طرف مائل کرنے میں میری تجاویز کامیاب ہوں۔ تجارت کا راستہ کھولنے اور فوری طور پر انہیں زندگی کی ضروریات مہیا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمیں دشمن کی بجائے اپنا محسن خیال کریں۔ 400 معزز انسان، 400 ایسے انسان جنہیں زندہ واپس لانے کا مسئلہ ان کے ہزاروں عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے گرناطہ کی آزادی یا غلامی کے مسائل سے زیادہ اہم بن جائے گا اور ہم ان سے اپنی ہر بات منوا سکیں گے۔ ملکہ نے کہا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ ابو القاسم